واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 48 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، پچھلی قسط میں ہم بتا رہے تھے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیٹے کو اس کے ددیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑی۔ اللہ اکبر! کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر اور ساتھ میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں۔ جب تنعیم پہنچی تو عثمان بن ابی طلحہ مل گیا۔ اسے حالات کی تفصیل معلوم ہوئی تو مشایعت کرتا ہوا مدینہ پہنچانے لے گیا، اور جب قباء کی آبادی نظر آئی تو بولا، تمہارا شوہر اسی بستی میں ہے، اسی میں چلی جاؤ، اللہ برکت دے۔ ناظرین، اس کے بعد وہ مکہ پلٹ آیا۔ ناظرین، ان کے بعد حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی لیلہ بنت ابی حشمہ رضی اللہ عنہا کا نام مہاجرین کی فہرست میں اول ہے۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے نام ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ چھپ کر مدینہ روانہ ہوئے۔ اس کے بعد ہجرت کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے کفار قریش نے کہا، تم ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر و فقیر تھے، لیکن یہاں آ کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا اور تم بہت آگے پہنچ گئے۔ اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر چل دو، تو واللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری راہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چلو میرا مال تمہارے حوالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صہیب نے نفع اٹھایا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ حبشہ میں تھے۔ مسلمانوں کی مدینہ کو ہجرت سن کر مکہ آئے۔ والد نے پکڑ کر قید کر دیا اور تکلیفیں دینی شروع کر دی۔ آخر تنگ آ کر باپ کو یقین دلایا کہ آبائی دین کی طرف لوٹتا ہوں۔ اس طرح قید سے نجات پائی۔ ناظرین، جنگ بدر میں جب مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئیں تو موقع پا کر مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گئے۔ معزز ناظرین، ان کے والد حضرت سہیل رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے روز ایمان لائے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا واقعہ نہایت دلچسپ ہے۔ صحابہ کرام عموماً کافروں کے شر سے بچنے کے لیے بغیر کسی اعلان و اظہار کے خاموشی کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے، کیونکہ کفار انہیں ہجرت سے روکتے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے اعلانیہ طور پر ہجرت کی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ سفر مدینہ کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے اس شان سے ہجرت کی کہ پہلے مسلح ہوئے، پہلو میں تلوار لٹکائی، کندھے پر کمان دھری، تیر ہاتھ پہ لیے، نیزہ سنبھالا اور خانہ کعبہ گئے۔ ناظرین، صحن حرم میں قریش کی مجلس جمی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے اور مقام ابراہیم پر نماز ادا کی۔ پھر قریش جہاں دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے وہاں آئے اور کہا، دشمن مغلوب ہوں، میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں۔ جو چاہتا ہے اس کی ماں بہن کرے، اس کی اولاد یتیم ہو اور اس کی رفیقہ حیات بیوہ ہو، وہ مجھے اس وادی کے پار رو کر دیکھ لے۔ ناظرین، مگر کسی کافر کی ہمت نہ پڑی کہ آپ کا راستہ روک سکتا، چنانچہ وہ راہی مدینہ ہوئے۔ راستہ میں کچھ مسلمان آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئے۔ ناظرین، اس طرح 20 افراد کا یہ قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ معزز ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوا دوسرے صحابہ جو ہجرت کے لیے نکلتے تھے وہ فتنہ میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ کفار کو ان کی ہجرت کا علم ہوتا تو انہیں گرفتار کر لیتے تھے اور اس بات کی بھی کوشش کرتے تھے کہ مدینہ سے ان کو کسی حیلے سے مکہ لا کر قید کر دیں۔ چنانچہ حضرت عیاش بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہی معاملہ
معاملہ پیش آیا۔ حضرت عیاش بن ربیعہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حشام بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تینوں نے ایک ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا اور ان میں یہ بات قرار پائی کہ بنی غفار کے تالاب کے پاس مقام تناسب میں جمع ہو جائیں۔ ہم میں سے جو بھی صبح کو وہاں نہیں پہنچے گا تو سمجھ لیا جائے گا کہ وہ گرفتار ہو گئے، اس لیے بغیر انتظار کے پہنچ جانے والے روانہ ہو جائیں گے۔ ناظرین، صبح کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عیاش رضی اللہ عنہ پہنچ گئے اور حضرت حشام رضی اللہ عنہ کفار کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے، جنہیں ایک گھر میں بیڑی بہنا کر قید کر دیا گیا۔ ناظرین، جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچ کر قباء میں اتر چکے تو حضرت عیاش رضی اللہ عنہ کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی حارث پہنچے۔ ناظرین، تینوں کی ماں ایک تھی۔ ان دونوں نے حضرت عیاش رضی اللہ عنہ سے کہا، تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے گی سر میں کنگھی نہ کرے گی اور دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہ آئے گی۔ ناظرین، یہ سن کر حضرت عیاش رضی اللہ عنہ کو اپنی ماں پر ترس آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عیاش رضی اللہ عنہ سے کہا، عیاش، دیکھو، اللہ کی قسم یہ لوگ تم کو محض تمہارے دین سے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو۔ اللہ کی قسم اگر تمہاری ماں کو جوؤں نے اذیت پہنچائی تو کنگھی کر لے گی اور اسے مکہ کی ذرا کڑی دھوپ لگی تو وہ سائے میں چلی جائے گی۔ مگر حضرت عیاش رضی اللہ عنہ چونکہ رفیق القلب تھے، وہ نہ مانے اور مکہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ناظرین، انہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے ان دونوں کے ہمراہ نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا، جب یہی کرنے پر آمادہ ہو تو میری یہ اونٹنی لے لو، یہ بڑی عمدہ اور تیز روح ہے، اس کی پیٹھ نہ چھوڑنا اور لوگوں کی طرف سے کوئی مشکوک حرکت ہو تو نکل بھاگنا۔ ناظرین، حضرت عیاش رضی اللہ عنہ اونٹنی پر سوار ان دونوں کے ہمراہ نکل پڑے۔ ناظرین، راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے کہا، واللہ میں نے اپنے اونٹ پر بوجھ بہت لاد دیا ہے، کیا تھوڑی دیر کے لیے اپنی اونٹنی پر نہیں بٹھاؤ گے؟ ناظرین، حضرت عیاش رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں، اور اس کے بعد اونٹنی بٹھا دی۔ ناظرین، ان دونوں نے بھی اپنی اپنی سواریاں بٹھائیں تاکہ ابو جہل حضرت عیاش رضی اللہ عنہ کی اونٹنی پر پلٹ آئے، لیکن جب تینوں زمین پر آ گئے تو یہ دونوں اچانک حضرت عیاش رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں رسی سے جکڑ کر باندھ دیا اور اسی بندھی ہوئی حالت میں دن کے وقت مکہ لائے اور کہا، اے اہل مکہ، اپنے بے وقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسا ہم نے اس بے وقوف کے ساتھ کیا ہے۔ ناظرین، حضرت حشام رضی اللہ عنہ اور حضرت عیاش رضی اللہ عنہ کفار کی قید میں پڑے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز کہا، کون ہے جو میرے لیے حشام اور عیاش کو چھڑا لائے؟ ناظرین، حضرت ولید بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ حضرت ولید رضی اللہ عنہ چھپ کر مکہ پہنچے۔ ناظرین، ایک عورت کو دیکھا کہ کھانا لیے جا رہی ہے، پوچھا، اللہ کی بندی کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا، میں 2 قیدیوں کے پاس جا رہی ہوں، یہ بھی اس کے پیچھے ہو لیے اور جس گھر میں وہ قید تھے۔ ناظرین، اس کو پہچان لیا، اس گھر پر چھت نہ تھی۔ جب رات ہوئی تو دیوار پھاند کر ان کے پاس پہنچے اور بیڑیوں کو تلوار مار کر کاٹ دیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 49 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔